آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورت کے حقوق۔ مفتی صاحب، ہم لوگ آج کے زمانے میں یہ ایک تاثر دیتے ہیں لوگوں کو کہ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ پسایا ہوا ہے اور دبایا ہوا ہے اور گھروں پہ بٹھایا ہوا ہے، جبکہ ہم جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس دین اسلام کی تاریخ میں جو ہے وہ پولیس کے ادارے میں بھی ایک بہت بڑی خاتون گزری ہیں۔ اس کے علاوہ نرس بہت بڑی ہماری دین اسلام میں رہی ہیں جنہوں نے جنگ کے موقعوں پہ جو ہے وہ خدمت کی ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تمام صحابہ کرام کی مطلب چیزیں دیکھی ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو ان کو دیکھا ہے اور آگے بھی یہ چیزیں سکھائی ہیں لوگوں کو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بڑے نام گزرے ہیں، میں چاہوں گی کہ میں وہ بعد میں آپ کو دوسری بریک میں بتاؤں۔ شروع کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب بتائیے گا دین اسلام میں عورت کے حقوق کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ سب سے پہلی بات میں یہ آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا جو ایک تلخ موضوع ہے۔ جی اگر میں خواتین کے حقوق پر آپ نے کہا کہ بولتا ہوں تو میں نہیں بولتا، میں شریعت مطہرہ کے احکام سناتا ہوں۔ صحیح۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو بالکل محبوس کر دیا اور بالکل بند کر دیا ہے، جی اور دین اسلام نے عورت کا کوئی حق نہیں رکھا۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ دور جاہلیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اس کا باپ خود اس کو اپنے ہاتھ سے دفناتا تھا، اور بچی کے پیدا ہونے کو ایک بہت بڑا طعنہ سمجھا جاتا تھا، اور بچی کے پیدا ہونے کے بعد کئی کئی دن تک سوگ منایا جاتا تھا، اور پھر اس سوگ کو اس طریقے سے ٹھنڈا کیا جاتا تھا کہ اس بچی کو جا کر دفن کر کے آ جاتے تھے، زندہ درگور کر دیتے بالکل تھے۔ بالکل۔ اس بچی کو، اس عورت کو دین اسلام نے کتنا بڑا حق دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، عورت بھی دیگر لوگوں کی طرح انسان ہے، اور اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھنے والی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے اور ان کو بیاہ دے، یعنی ان کا نکاح کر دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ایک ساتھ ایسے ہوں گے۔ بالکل کہ عورت کو کتنا بڑا حق دیا دین اسلام نے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو پھر؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو نا تو وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کا نکاح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت وہ اور میں دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو خام خیالی ہے کہ دین اسلام عورت کو حق نہیں دیتا، اس خام خیالی کو ختم کریں۔ دین اسلام نے عورت کی بیٹی ہونے کے روپ میں اس کو اتنا بڑا حق دیا کہ وراثت میں اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف وراثت ملے گی، اور اگر ایک سے زائد ہے تو 2/3 ملے گی، صحیح۔ اور اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے تو پھر بیٹی کی وراثت کی جو تقسیم کار ہے وہ اور تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی بیٹی کو دین اسلام نے باپ اور ماں کی وراثت میں بھی حقدار ٹھہرایا۔ آپ کو حیرت ہوگی بالکل کہ اگر ایک تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کی وراثت میں سے بھی بیٹی کو حصہ دیا جائے گا جتنا اس کا حصہ بنتا ہوگا۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد دین اسلام نے عورت کو کتنا بڑا حق دیا کہ کہا کہ اگر عورت ماں ہے، جی اور ماں کے حقوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اتنے بیان کیے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے بارہا پوچھنے پر، ہر مرتبہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے۔ تو وہ عورت ہی ہے نا جس کو اتنا حق دیا گیا، بالکل۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر یہاں پر اپنی امت کو درس دینے کے لیے اور ان لبرلز کو درس دینے کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں
صحابہ کا ایک بہت بڑا اس وقت مجمع بن چکا ہے کہ وہ دین اسلام جو کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، وہ دین کے بزم جہاں ہوئی جس سے چراغاں آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ وہ دین جب پاورفل ہوا، طاقتور ہوا تو نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے نا، تو باہر نکل کے آپ علیہ السلام کے دل پر ایک خوشی کے اظہار ہوا، آپ مسجد میں آئے تو آپ کے دل میں ایک مسرت کی کیفیت پھوٹی، تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کاش آج میرے والد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ تیرا بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو تو بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی، جس کا کوئی نہیں تھا، آج اس کے چاہنے والے کتنے ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے عورت کو کتنا حق دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس دنیا میں مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو اور ایک عورت، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔